ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیادی سپورٹس۔ تو جناب کچھ ٹاپکس ہیں جن کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے رتوراج گیکورڈ نے آج ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے، 6 بالوں کے اوپر 7 چھکے، ورلڈ ریکارڈ۔ اس سے پہلے آپ نے 6 بالوں پہ 6 چھکے لگتے تو دیکھے تھے، لیکن 6 بالوں کے اوپر 7 چھکے، 43 سکور کا ایک اوور، ورلڈ ریکارڈ۔ اس کے حوالے سے مکمل جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ دانش کنیریا نکل کے سامنے آئے ہیں، اور دانش کنیریا نے پی سی بی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے رمیز راجہ کو جو ہے وہ آئینہ دکھا دیا ہے کہ بھائی تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ ہم جو ہے انڈیا میں نہیں جائیں گے، انڈیا میں نہیں جائیں گے، لیکن حقیقت میں ہونے کیا جا رہا ہے وہ جو ہے وہ دانش کنیریا نے بتایا ہے، اور رمیز راجہ کو جو ہے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی مکمل جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے بعد سنجو سیمسن کا فیوچر کیا ہونے والا ہے بھائی صاحب؟ کیا سنجو سیمسن آپ کو ایسے ہی بھارت کی جانب سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے جائیں گے جیسے جب آپ کو رشبھ پنت، کے ایل راہل، روہت شرما یا وراٹ کوہلی کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ کیا سنجو سیمسن کا کیریئر جو ہے وہ اینڈ ہونے جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ باقی بھی چھوٹی موٹی نیوز آ رہی ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تمام دوستوں کو بر وقت مل سکیں۔ تو جناب والا سب سے پہلے بات کریں گے رتوراج گیکورڈ کے حوالے سے۔ اگر دیکھا جائے تو وجے ہزاری میں آج جو ہے وہ رتوراج گیکورڈ نے ہسٹری کریٹ کر دیا ہے، 6 بالوں کے اوپر 7 چھکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار بالیں اس نے 6 کھیلی ہیں تو چھکے 7 کیسے لگا دیے؟ تو بھائی بالیں اس نے 7 کھیلی ہیں۔ کیسے 7 کھیلی ہیں؟ ایک 9 بال ہو گیا تھا، اور 9 بال کے اوپر بھی رتوراج گیکورڈ نے چھکا لگا دیا تھا۔ اس طرح سے جو ہے وہ 6 بالوں کے اوپر 7 چھکے ہو گئے، کیونکہ ایک بال تو کاؤنٹ ہوا ہی نہیں، وہ 9 بال تھا جس پر چھکا لگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو بھائی صاحب کیا کمال کی اننگز کھیلی ہے۔ اگر دیکھیں تو بالکل 330 سکور جو ہے رتوراج کی ٹیم نے بنائے، اور 330 رنز میں سے رتوراج کا 219 سکور تھے، یعنی کہ رتوراج گیکورڈ کے 219 سکور آپ نکال لیں تو باقی ساری ٹیم نے 100 سکور بنایا، تقریباً 100 سکور۔ تو کمال کی اننگز کھیلی ہے بھائی اس بندے نے، اور اگر دیکھا جائے تو 16 چھکے، ایک اننگز میں 16 چھکے لگا دیے۔ اور جو بالر تھے ان کا نام جو ہے وہ شیوا سنگھ تھا، اور شیوا سنگھ کو جو ہے وہ 6 بالوں کے اوپر 7 چھکے، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اوور میں جو ہے وہ 6 چھکے تو لگے ہوئے ہیں، یوراج سنگھ نے لگائے ہوئے ہیں، ارشل گبز نے بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن اوور میں 7 چھکے اس سے پہلے کسی نے نہیں لگائے تھے۔ آج جو ہے وہ رتوراج گیکورڈ نے وہ لگا دیے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کمال کی جو ہے وہ شیوا سنگھ کے خلاف انہوں نے بیٹنگ کی ہے۔ پہلے 4 بالوں کے اوپر 4 چھکے بیک ٹو بیک، 5واں جو بال ہے وہ 9 بال تھا، اور 9 بال کے اوپر چھکا وہ بھی، اور پھر جو ہے وہ اگلی 2 بالوں کے اوپر 2 اور چھکے لگا دیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو لیفٹ آرم سپنر تھے، اور ان کو بالکل جو ہے دھو کے رکھ دیا رتوراج گیکورڈ نے، اور جو ہے وہ ہائیسٹ جو ہے سکور بنا دیا انہوں نے، ہائیسٹ سکور 200 جو ہے وہ کمال کا، یعنی کہ آپ دیکھیں گے 330 میں سے 200 سکور اگر آپ کا ایک کھلاڑی بنا رہا ہے پھر آپ سمجھ لیں کہ کتنی کمال کی اس نے پرفارمنس دی ہے، اور زبردست قسم کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ وائٹ بال کا رتوراج گیکورڈ جیسے پلیئر آپ کے پاس بہت کم ہے، یہ ایک بہترین وائٹ بال کا پلیئر ہے۔ آپ جو ہے وہ ہمیشہ کبھی آپ رشبھ پنت سے اوپننگ کروا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے وہ کسی اور سے اوپننگ کروا رہے ہیں، کبھی آپ سنجو سیمسن کو اوپنر لے آتے ہیں، جس کا جو نمبر ہے اس کو اس نمبر پہ آپ کھلاتے ہی نہیں ہیں، کبھی آپ جو ہے کسی اور سے اوپننگ کروا لیتے ہیں، حالانکہ جو پراپر اوپنر ہوتا نہیں ہے، جو جینون اوپنر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو جینون اوپنر ہوتے ہیں ان کو آپ کھلاتے ہی نہیں۔ تو یہ رتوراج گیکورڈ نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک جینون اوپنر ہے، اور یہ وائٹ بال کا کمال کا پلیئر ہے۔ او ڈی آئی میں تو یہ ہمیشہ 50 اوور کا تو یہ ایک آئیڈیل پلیئر ہے، 50 اوور میں ہمیشہ یہ سکور کرتا آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو اس کی جو لاسٹ 3 اننگز میں اس نے جو ہے 2 سینچریاں بنائی ہوئی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ 1 سینچری اس نے بنائی تھی، پھر جو ہے وہ یہ انجرڈ ہو گئے تھے، انجری کے بعد واپس آئے تو آج پھر جو ہے وہ سینچری بنا دی جناب نے، اور آج تو 200 سکور بنا دیا، یعنی کہ 2 اننگز میں، لاسٹ 3 اننگز میں جو ہے وہ 300 سے اوپر سکور، اور 2 سینچریاں ان میں، جن میں 1 سینچری اور 1 جو ہے وہ ڈبل سینچری موجود ہے۔ تو ایسا پلیئر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر بدقسمتی ہے
کہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے, وہ آپ کی ٹیم میں کھیل نہیں رہا ہے. یہ ویسے آئی پی ایل میں سی ایس کے کی جانب سے انہوں نے کمال کیا تھا, یہ تو سب کو معلوم تھا کہ یار یہ 50 اوور کی کرکٹ میں بہت کمال کا پلیئر ہے. لیکن جب سی ایس کے کی جانب سے آئی پی ایل میں یہ کھیلے تو آئی پی ایل میں بھی انہوں نے کمال کر کے دکھایا, اور انہوں نے بتایا کہ بھائی میں صرف جو ہے وہ بڑے فارمیٹ کا نہیں بلکہ چھوٹے فارمیٹ کا بھی ایک کمال کا پلیئر ہوں. لیکن اس کے بعد ان کو بھی جو ہے ٹیم سے کبھی اندر کبھی باہر, کبھی جو ہے ٹیم کا حصہ تو بنایا گیا لیکن پلینگ 11 کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو آپ دیکھ لیں کہ کیسی کمال کی پرفارمنس وہ بندہ جو ہے وہ دے رہا ہے. تو بہرحال یہ بھارت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا ہے, کیوں ابھی ینگ ہے یہ, اور آگے آنے والے وقت میں یہ بھارت کو بھی ریپریزنٹ کرے گا. اور اگر دیکھا جائے تو پھر بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار رتوراج گیکورڈ کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اتنے سینئرز کو بار بار کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پرفارم نہیں کر رہے, تو یہ جو نئے لڑکے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا ٹیمپلیٹ جو ہے سیٹ کر رہے ہیں, نئے لڑکوں کو ہم کھلائیں گے, تو پھر کیوں نہیں رتوراج گیکورڈ, پھر اس کی جگہ کیوں نہیں بنتی؟ تو میرے خیال سے اس بندے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یار انڈیا کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے, تو اس کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. اور کیا کمال کی ٹائمنگ کے ساتھ یہ کھیلتا ہے. میں نے آئی پی ایل میں دیکھا تھا جب اس کو, تو میں تب بھی یہ بولا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت خاص کرنے والا ہے. آج جو لاسٹ 11 بالیں ٹوٹل کھیلی ہیں, جو لاسٹ بالیں 11 بالوں کے اندر اس نے 55 سکور بنا لی, اور 11 لاسٹ جو بالیں تھی ان پر جو ہے 9 چھکے لگا لیے. سٹارٹنگ میں تھوڑا پھنس کے کھیل رہے تھے لیکن آخر میں آ کے انہوں نے جو دھلائی کیا نا, سب کچھ جو ہے مینج کر لیا. کمال ہو گیا یار, آؤٹ سٹینڈنگ. تو اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آگے جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جی رمیز راجہ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ بی سی سی آئی نے ایک منتھ تقریباً پہلے یہ بولا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان میں اپنی ٹیم نہیں بھیجنے والے ہیں, پاکستان میں ہماری ٹیم نہیں آئے گی ایشیا کپ کھیلنے کے لیے, آپ ایشیا کپ کہیں اور نیوٹرل وینیو پہ کروا سکتے ہیں. تو جس پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ رد عمل آیا تھا پاکستان سے بھی. اب جو ہے وہ رمیز راجہ نے پرسوں جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر انڈیا پاکستان میں نہیں آتا تو ہم جو ہے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے. اس کے حوالے سے تو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بات کر لی تھی, لیکن اب دانش کنیریا نکل کے سامنے آئے, پاکستان کے سابق سپن بالر. انہوں نے بولا ہے کہ بھائی رمیز راجہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. انہوں نے بولا کہ رمیز راجہ نے یہ بات تو کہہ دیا کہ ہم پاکستان کی ٹیم کو بھارت میں نہیں بھیجیں گے, لیکن آخر میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ٹیم بھارت میں جا کے کھیلے گی. انہوں نے بولا کہ اتنی ہمت ہی نہیں ہے, اتنا دم بھی نہیں ہے کہ رمیز راجہ ایسا کچھ کر سکیں. باتیں کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. انہوں نے بولا کہ انڈیا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو کرکٹ کا گھر ہے, اور پھر اگر دیکھیں تو انڈیا کو اگر ورلڈ کپ میں آپ نہیں بھی جاتے پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا ورلڈ کپ کے علاوہ بھی انڈیا جو ہے وہ اس سے دگنا پیسہ کما رہا ہے. یعنی کہ آپ انڈیا کی آئی پی ایل کو دیکھ لیں اور سیریز کو دیکھ لیں تو انڈیا کے پاس ایسا جو ہے بزنس ماڈلز ہیں کہ جہاں سے انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے کما رہا ہے. لیکن پاکستان کا کیا ہے, پاکستان کا آخری جو بھروسہ ہے وہ آئی سی سی ہے. پاکستان جو ہے 65% جو ہے وہ ریونیو جو ہے وہ آئی سی سی سے جنریٹ کر رہا ہے. تو پی سی بی اپنا بزنس جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اینڈ کرنے کے بارے میں تو سوچے گا نہیں. بہرحال یہ صرف باتیں ہیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. تو میرے خیال سے یہ باتیں ہی ہیں, اور ایسی باتوں پہ یقین کوئی کیسے کر لے, کوئی کیسے کر لے. آپ دیکھیں گے یہ وہی رمیز راجہ ہیں جو جب یوٹیوبر ہوتے تھے تو یہ کہتے ہوتے تھے جی بابر اعظم سیلفش پلیئر ہے, جی ہمیں یہ ٹھک ٹھک کرنے والے پلیئر نہیں چاہیے, یہ کیا ٹھک 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 لگائی ہوتی ہے, جی ان کو باہر کرو. اب جب یہ پی سی بی کے چیئرمین بن گئے, بابر اعظم کی انٹینٹ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ہماری ٹیم سٹارٹنگ میں ویسے ہی ٹھک ٹھک کرتی ہے, ویسے ہی جو سیلفش قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں, ان کا یو ٹرن دیکھ لیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی پاکستان کی ٹیم جیسا بھی کھیلتی ہے اچھا کھیلتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کی بیٹنگ میں, مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. ان کے جب کرسی مل جاتی ہے تو ان کی زبانوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ ان کی باتوں پر کیسے یقین کریں؟ انہوں نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے آنے سے پہلے, اور آنے کے بعد انہوں نے پاکستانی ٹیم کو ایسا کیا دے دیا, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا, الٹا پاکستانی ٹیم پیچھے ہی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات سے بار بار پھریں گے, آپ بار بار یو ٹرن لیں گے, تو اس کے بعد کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا. اور یہ میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. انڈیا آئے یا نہ آئے وہ الگ بات ہے پاکستان میں, لیکن پاکستان جو ہے وہ جائے گا بھارت میں, آپ مانیں یا نہ مانیں. آخر میں آپ کو کیا بولیں گے, آخر میں آپ کو یہ بولا جائے گا کہ بھائی صاحب آئی سی سی کا پریشر ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ یہ بہانہ سامنے رکھا جائے گا, اور پھر پاکستان کی ٹیم انڈیا میں جائے گی بھی, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. بائی کاٹ آپ کر نہیں سکتے, آپ ایشیا کا کوئی ایونٹ ہو اس کا بائی کاٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ آئی سی سی کا کوئی ایونٹ ہے اس کا بائی کاٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں.
کیونکہ آئی سی سی آپ کو پیسہ دیتا ہے, آئی سی سی آپ کا جو ریونیو آتا ہے وہ سارا کا سارا آئی سی سی سے آتا ہے. تو وہاں پر اگر آپ بائی کاٹ کر لیں گے تو آپ اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑی ماریں گے. اور رمیز راجہ نے میرے خیال میں ویسے ہی جلد بازی کی اور ایک ایسے چھس چھوڑ دیا ہے کہ پریشر ڈالا جائے انڈین کرکٹ بورڈ کے اوپر. کیونکہ آپ دیکھیں گے جے شاہ نے ایک بار سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, اور آپ نے بھی ایک لیٹر جو ہے آئی سی سی کو لکھ دیا, بس بات اینڈ کریں, بعد میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. آپ جو ہے روز اور دوسرا دن اٹھ کے ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں تو پھر جو ہے یہ بات جو ہے وہ آپ کا مذاق بن جائے گا, جیسا کہ مذاق بنایا بھی جا رہا ہے. تو بہرحال دانش کنیریا نے یہ بولا ہے کہ بھائی یہ رمیز راجہ کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہی کام کر دیتے ہیں, یعنی کہ اپنا تھوکا ہوا چاٹ دیتے ہیں. یہ میں نے اپنے پاس سے بولی ہے, یعنی کہ مثال دینے کے لیے کہ تھوکا ہوا واپس خود ہی چاٹ دینا. تو یہ بات انہوں نے بولی ہے. بہرحال یار ہم تو چاہتے ہیں کہ میچز ہونے چاہیے, ورلڈ کپ میں بھی انڈیا پاکستان کی دونوں ٹیمیں ہونی چاہیے, اور ایشیا کپ میں بھی انڈیا اور پاکستان دونوں ٹیمیں ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی ایسا ایونٹ جہاں پر انڈیا یا پاکستان کی ایک بھی ٹیم نہیں ہوگی مزہ نہیں آنے والا ہے, تو ہونی چاہیے. تو ایز اے کرکٹ فین میری یہ وش ہے کہ یار سارے معاملات سیٹ ہو جائیں اور جو ہے دونوں ٹیمیں آپس میں کھیلیں بھی اور ایک دوسرے کے کنٹریز میں جائیں بھی. تو بہرحال اوپر والے کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. پھر اس کے بعد بات کریں گے سنجو سیمسن کے حوالے سے. تو سنجو سیمسن کے لیے آوازیں اٹھنا جو ہے وہ بہت زیادہ شروع ہو چکی ہیں. اب تو فیفا ورلڈ کپ میں بھی جو ہے سنجو کے فینس پہنچ چکے ہیں, وہاں پر بھی کسی نے کل جو ہے ایک بینر اٹھا کے جو ہے وہ تصویر لگائی ہوئی تھی کہ سنجو سیمسن کو ٹیم میں واپس لاؤ. اور یار وہ تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ سنجو سیمسن کو ٹیم میں آنا چاہیے, لیکن جب آپ جو ہے سنجو سیمسن جیسے بلے باز کو نیوزی لینڈ کے خلاف, بنگلہ دیش کے خلاف بھی نہیں کھلا پا رہے, جب آپ کے سینئرز کو آپ نے ریسٹ دیا ہوا, اس کے باوجود آپ سنجو سیمسن جیسے بلے باز کو نہیں کھلا رہے, تو اس کو آپ کب کھلائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ ایم ایس دھونی کپتان تھے, سنجو سیمسن کو جگہ نہیں مل پاتی تھی ٹیم میں, سنجو سیمسن ٹیم سے ڈراپ ہوتے تھے. وراٹ کوہلی کپتان تھے, سنجو سیمسن ٹیم سے ڈراپ ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا. کے ایل راہل کپتانی کر رہے تھے, سنجو سیمسن ٹیم سے ڈراپ. رشبھ پنت نے کپتانی کی, سنجو سیمسن ٹیم سے ڈراپ. پھر اگر دیکھیں ہاردک پانڈیا نے کپتانی کی, اب سنجو سیمسن کو ڈراپ کر دیا. شکھر دھون نے کپتانی کی, انہوں نے ابھی سنجو سیمسن کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا. یعنی کہ مسئلہ کپتانوں کے ساتھ نہیں ہے, مسئلہ بی سی سی آئی کا مسئلہ ہے. کپتانوں کو پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ یار اس بندے کو آپ نے جو ہے وہ نہیں کھلانا ہے, کیونکہ ایک کپتان کا کسی کھلاڑی کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے, دو کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن سارے 10 کے 10 کپتانوں کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کسی ایک کھلاڑی کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ سنجو سیمسن نے جو ہے وہ ڈیبیو کیا تھا 2015 میں. اب میں آپ کو یہاں پر کچھ جو ہے بتاتا ہوں. رشبھ پنت نے جناب والا جو ہے وہ, رشبھ کو چھوڑیں راہل کی بات کریں, کیا نام ہے, کے ایل راہل نے اپنا T20 ڈیبیو 2016 میں کیا تھا, اور راہل ابھی تک 72 میچز کھیل چکے ہیں. 2016 میں ڈیبیو کیا اور 72 T20 میچز کھیل چکے ہیں. پنت کی بات کریں, پنت نے 2017 میں ڈیبیو کیا اور پنت جو ہے وہ 64 T20 میچ کھیل چکے ہیں, 64. پھر ایشان کشن کی بات کریں, انہوں نے 2019 میں ڈیبیو کیا اور 2019 کے بعد وہ 19 T20 میچ کھیل چکے ہیں. پھر سنجو سیمسن کی بات کریں تو سنجو سیمسن نے جناب 2015 میں, یعنی کہ ان سب سے پہلے اس نے ڈیبیو کیا, اور 2015 سے لے کر ابھی تک, یعنی کہ پورے 7 بلکہ 8 سال ہونے والے ہیں. 8 سالوں میں سنجو سیمسن کو ٹوٹل 16 T20 میچ ملے ہیں, اور 16 T20 میچ وہ بھی پراپر نہیں ملے ہیں. ایک میچ میں موقع ملا, اس نے پرفارم کیا, اگلے میچ میں کوئی بہانہ بنا کے اس کو باہر کر دیا. پھر 8-10 میچ کے بعد ایک میچ میں موقع ملا, پھر اس کو جو ہے وہ آگے کچھ بہانہ بنا کے اس کو باہر کر دیا. ان کے 8-10 میچز کے بعد اسے سیٹل ہونے ہی نہیں دیا. جیسے رشبھ پنت کو, راہل کو, یا اس طرح کے بڑے بڑے کھلاڑی جو آج بنے ہوئے ہیں, ان کو پراپر چانسز دیے گئے. ایسے سنجو سیمسن کو چانس دیا ہی نہیں گیا کبھی کہ وہ بیچارہ سیٹل ہو سکے. تو اب اس کا آپ مجھے بتائیں کہ فیوچر کیا ہے؟ جس بندے کو 7 سال سے آپ نے جو ہے وہ بغیر کسی غلطی کے موقع نہیں دیا, اسے آگے آپ موقع دیں گے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ کیونکہ مسئلہ سنجو سیمسن کا کسی کپتان کے ساتھ نہیں ہے, پرفارمنس بھی وہ اچھی کر رہا ہے. آپ دیکھیں یہ نیوزی لینڈ کے خلاف ایک میچ میں اس کو موقع ملا, پہلے پورا T20 سیریز اس کو بٹھائے رکھا, ایک میچ میں موقع ملا, وہاں پر اس نے پرفارم کیا, نیکسٹ میچ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. حالانکہ باقی بھی لڑکے پرفارم نہیں کر رہے تھے, رشبھ پنت کی کون سی پرفارمنس تھی, لیکن سنجو سیمسن کو ہی کیوں باہر کیا؟ آپ نے بولا, انہوں نے شکھر دھون نے کہ بھائی ہمیں چھٹا بالنگ آپشن چاہیے تھا اس لیے باہر کیا. تو بھائی جب آپ کو چھٹا بالنگ آپشن چاہیے تو آپ ایسے بندے کو باہر کریں جو سکور نہیں بنا رہا ہے, جو آپ کی ٹیم کا فائدہ نہیں بلکہ اس کے ہونے سے نقصان ہو رہا ہے, نہ کہ ایسے بندے کو جس نے مشکل وقت میں آپ کو سکور بنا کے دیا ہو لاسٹ میچ میں.
تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے اگر تو بتا دیں کہ یار سنجو سیمسن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے حساب سے یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور شاید کہ یہ بڑی سطح کے اوپر جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی اس بندے کو کھلانا نہیں ہے یا کیا ہے، لیکن مجھے ایسا چلتا ہے کہ کوئی BCCI میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بندہ پسند نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں کھلایا جا رہا ہے، کیونکہ کپتان بدل جاتے ہیں بھائی، سال بدل جاتے ہیں، لیکن سنجو سیمسن کو ٹیم سے ڈراپ بار بار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ محمد کیف بھی نکل کے سامنے آئے، انہوں نے بھی بولا کہ یار وائٹ بال میں اگر سنجو سیمسن کو آپ نہیں کھلائیں گے تو آپ بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ وائٹ بال کا وہ ایک بہترین پلیئر ہے۔ روی شاستری نے یہی بولا کہ یار سنجو سیمسن کو ہر حال میں کھلانا چاہیے، لیکن کیا پتا BCCI میں کون سے لوگ ہیں اور کیوں وہ جو ہے وہ سنجو سیمسن کو بار بار جو ہے وہ پرفارم کرنے کے باوجود اگنور کر رہے ہیں، اور رشب پنت جو کہ پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ پراپر چانسز دیے جا رہے ہیں۔ میں رشب پنت کا بھی بہت بڑا فین ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پرفارم نہیں کر رہے تو ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ڈومیسٹک میں جا کے پرفارم کر کے واپس ٹیم میں جگہ بنائیں، نہ کہ ٹیم میں کھیلتے ہوئے فارم میں واپس آئیں۔ تو بہرحال اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں موجود ہے، تو اب جو ہے یکم کو جو ہے وہ میچ شروع ہوگا، ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں۔ تو انگلینڈ کی ٹیم آج پریکٹس بھی کر رہی ہے، تو کھلاڑی بڑے جو ہے وہ خوش نظر آ رہے ہیں، بڑے جو ہے گپ شپ بھی ہو رہی ہے، سیلفیز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں، تو بڑا اچھا جو ہے ماحول بننے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ میچ شروع ہو تو اس کے حوالے سے بھی بات کیا کریں گے۔ اب کل کا جو ویڈیو ہوگا اس میں پلینگ 11 کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں یار، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور آپ نے اگر ابھی تک مجھے انسٹاگرام کے اوپر جو آپ فالو نہیں کیا تو مجھے انسٹا پہ فالو کریں، زیدی کرکٹ کے نام سے میری آئی ڈی ہے وہاں پر، تو وہاں پر آپ اپنے تمام سوالات جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ لو یو آل، اللہ حافظ۔